اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور کرم سے بغیر کسی استحقاق کے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ہرگز نہیں گن سکتے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، تاہم اللہ تعالیٰ کی بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی بدل، نعم البدل دنیا میں نہیں ہوتا، وہ بے مثل اور بے مثال ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ایمان ہے۔ فتنوں کے زمانے میں، مادیت پرستی کے دور میں ایمان کا مل جانا اللہ رب العزت کا ہم پر احسان عظیم ہے۔ اور میرے بھائیو، ایمان وہ نعمت ہے جسے مال پیسے کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ حسب نسب، ذات، برادری کی بنیاد پہ کسی کو ایمان نہیں مل سکتا۔ ذہانت اور قابلیت کی بدولت بھی کوئی بندہ ایمان حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اور صرف عطیہ خداوندی ہے۔ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، پاک ہے وہ پروردگار جس نے ایمان کی تقسیم کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اگر یہ بندوں کے اختیار میں ہوتا تو مجھ کالے کلوٹے کو کون ایمان دیتا۔ سچی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں رہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر میں رہائش اختیار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا بارہا دیدار کرنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے براہ راست دین کی دعوت سننے والے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ ایمان سے محروم چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 14 صدیوں کا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ آج ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ آنکھیں بند کر کے ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں ایمان مفت میں ملا ہے، ہمیں ایمان کی خاطر سفر نہیں کرنا پڑا، مشقت نہیں اٹھانی پڑی، کوئی مال پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا، اس لیے ایمان کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے۔ اگر ہم نے ایمان کی قدر و قیمت معلوم کرنی ہے تو آج سے 14 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت بلال سے پوچھنا ہوگا، بلال آپ بتائیے ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت بلال ایمان کی قدر و قیمت کے بارے میں صحیح بتا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان کی بھاری قیمت چکائی تھی۔ حضرت سمیہ سے پوچھنا ہوگا، سمیہ آپ بتائیے ایمان کی قیمت کیا ہے۔ حضرت سمیہ ایمان کی قدر و قیمت کا صحیح بتا سکتی ہیں کیونکہ انہوں نے ایمان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ تو جنہوں نے ایمان کی خاطر قربانیاں دی، جنہوں نے ایمان کی خاطر مشقتیں اٹھائی تھیں، تلخی ترشی برداشت کی تھی، ان سے بندہ پوچھے کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے۔
اور میرے بھائیوں، ہم جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بظاہر مختصر الفاظ پر مشتمل کلمہ ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے اپنی ذات میں اتنی وسعت رکھتا ہے، اتنی جامعیت رکھتا ہے کہ اگر اس کلمے کے اسرار اور رموز بیان کرنے شروع کر دیے جائیں تو یہ ایک نشست اس کے لیے ناکافی ہو جائے گی۔ تاہم مختصر طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ اس مختصر کلمے میں بندہ پوری دنیا کے باطل خداؤں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، ایک اللہ کی عبودیت اور بندگی کا اقرار کرتا ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، لا نہیں ہے، لا نہیں ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لا کی تلوار چلانی پڑتی ہے، اللہ کے سوا سب کی نفی کرنی ہوتی ہے۔ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ماں سوا معشوق کے سب جل گیا، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا۔ جب میں نے لا کی تلوار چلائی، لا نہیں ہے، نہیں ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب میں نے لا کی تلوار چلائی تو اللہ کے سوا سب کی نفی کر دی، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا۔ دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا، اے عشق تجھے مرحبا ہو، تو نے میری نگاہوں میں میرے محبوب پروردگار کے سوا سب کو ہیج کر دیا۔ یہ لا الہ الا اللہ کا عظیم کلمہ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا دیجئے جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کرتا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام آپ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ یہ تو وہ کلمہ ہے جس کو ساری دنیا پڑھتی ہے، میں تو آپ سے کسی خاص ذکر کا متمنی تھا، مجھے کوئی خاص ذکر بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام آپ اس کلمے کو ہلکا نہ سمجھیں، آپ اس کلمے کو ہلکا نہ سمجھیں، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں زمین، آسمان اور درمیان میں جو کچھ ہے سب کچھ ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف یہ ایک کلمہ ڈال دیا جائے، یہ کلمہ سب کچھ پر بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اس کلمے میں توحید ہے اور اللہ کو توحید پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ اور ایمان کی عظمت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کی ایک بدکار بد کردار خاتون کہیں جا رہی تھی، راستے کے قریب کنواں تھا، کنویں کے کنارے پہ ایک کتا پڑا ہوا تھا جس کو شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس خاتون نے کنویں سے پانی نکالا، پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے بدکار بد کردار عورت کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے، اور کتا اس کا در حقیر مخلوق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتا تم میں سے کسی کے برتن کو منہ لگائے، اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لو،
8वीं मर्तबा अच्छी तरह रेत के साथ धुलाई कर दो। ये इतना हकीर मखलूक है, लेकिन बदकार औरत ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने मगफिरत का फैसला फरमाया। दूसरी जानिब कुरैश मक्का ने बैतुल्लाह की तामीर कर ली, मस्जिद हराम की तामीर कर ली। फिर हाजी हजरात आते थे, हाजी हजरात को जमजम का पानी पिलाया करते थे, और वो इसी पर मुतमइन थे कि हम तो हाजियों को पानी भी पिलाते हैं, मस्जिद की तामीर भी करते हैं, तो हमारी बख्शिश के लिए यही कुछ काफी है। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उनको समझाया, अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि हाजियों को जमजम पिलाना और मस्जिद हराम की तामीर करना ये ईमान के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। ईमान का दर्जा बुलंद है, ईमान का दर्जा इससे भी बुलंद है। अगर बनी इसराइल की बदकार औरत प्यासे कुत्ते को पानी पिलाती है, उसकी बख्शिश का फैसला होता है, क्योंकि उसके पास ईमान है। और अगर कुरैश जैसे आला खानदान के लोग हाजियों को जमजम पे लाते हैं, बैतुल्लाह की तामीर करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कोई वुक़अत नहीं है, क्योंकि ईमान मौजूद नहीं है। ईमान जरूरी है, ईमान की बिना पे फिर बाद में अमाल कबूल होते हैं। मेरे भाइयों, दुनिया का दस्तूर है कि जो चीज ज्यादा कीमती होती है वो हिफाजत की ज्यादा मुहताज होती है। घर के अफराद चंद दिनों के लिए दूसरे शहर में जाते हैं तो वो मेज और कुर्सियां उसी तरह बैठक में छोड़ देते हैं, और चरपाइयां बरामदे में वैसी पड़ी होती हैं। खाने पीने के बर्तन बावर्ची खाने में रख के बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देते हैं, परवाह नहीं करते। रजाइयां और बिस्तर कमरे में वैसे छोड़ देते हैं। लेकिन खवातीन के पास सोने का जेवर होता है, उसको डबिया में बंद करके लोहे की अलमारी की दराज में रखती हैं, फिर दराज को लॉक लगाती हैं, फिर बाहर से अलमारी को मोटा ताला लगाती हैं, फिर बाद में कमरे को भी एक मोटा ताला और लगाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सोना कीमती है, इसकी ज्यादा हिफाजत की जाती है। जो चीज ज्यादा कीमती होती है उसकी ज्यादा हिफाजत की जाती है। और ये भी दुनिया का दस्तूर है कि डाकू जब भी डाका डालते हैं हमेशा के लिए कीमती चीज पे डालते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि डाकुओं ने घर में नकब लगाई और मेज और कुर्सी लेके चले गए, रजाइयां और कंबल लेके चले गए। डाकू भी जब घर में नकब लगाते हैं तो कीमती असासे तलाश करते हैं, सोना चांदी तलाश करते हैं, नकदी तलाश करते हैं। अगर यही उसूल है तो शैतान हमारा दुश्मन डाकू, और ये हमारे पास जो सबसे कीमती सरमाया है ईमान, वो इस ईमान पे डाका डालने की कोशिश करता है। अब शैतान से अपना ईमान बचा के ले जाना ये हमारे लिए एक चैलेंज है, इसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए। और मेरे भाइयों, ये बात याद रखें कि हम इस वक्त इस्लामी तारीख के सबसे ज्यादा पुरखतर जमाने में जी रहे हैं। दौरे नबुव्वत से लेकर आज तक इस 1400-1450 सालों में ईमान के लिए कोई जमाना इस कदर खतरनाक नहीं था जितना आजकल का जमाना खतरनाक है। और ये वो जमाना है जिसके बारे में आज से 14 सदियां पहले मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरू बिल अमाल सालिहा, ऐ मेरे सहाबा नेक अमाल में जल्दी किया करो, सतकून फितनुन, अनकरीब ऐसे फितने आने वाले हैं, का क़िताइल लैलिल मुज़लिम, जैसे तारीक रात के तह दर तह अंधेरे होते हैं।
युस्बिहु अर्रजुलु मुमिना व युमसी काफिरा, सुबह को बंदा मोमिन होगा, शाम को काफिर हो चुका होगा। व युमसी अर्रजुलु मुमिना व युस्बिहु काफिरा, शाम को बंदा मोमिन होगा, सुबह को वो काफिर हो चुका होगा। ऐसे लोगों का ईमान खतरे में होगा। सुबह घर से निकलेंगे ईमान की हालत में, शाम को घर लौटेंगे तो ईमान से महरूम हो चुके होंगे। दिन के वक्त ईमान के डाकू के हत्थे चढ़ चुके होंगे, वो ईमान पे डाका डाल के इसको ईमान से खाली वापस घर भेज देगा। शाम को बिस्तर पे जाएंगी ईमान की हालत में, सुबह उसी बिस्तर से उठेंगे तो ईमान से महरूम हो चुके। शैतान और शैतान के जानशीन, शैतान के एजेंट ऐसे मुतहर्रिक होंगे, लोगों को ईमान से महरूम करने की कोशिश करेंगे। और मेरे भाइयों, शैतान पूरी जिंदगी बंदे का पीछा करता है कि मुझे कोई मौका मिल जाए इसको ईमान से महरूम कर दूं। लेकिन अगर पूरी जिंदगी में शैतान कामयाब न हो सके तो जब बंदे के आखिरी लम्हात होते हैं उस वक्त शैतान की कोशिशें जोरों पर होती हैं। शैतान समझता है कि ये वो नाजुक लम्हात हैं, अगर इन लम्हात में मेरा दाव चल गया फिर इस बंदे की पूरी जिंदगी की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। उस वक्त शैतान पूरा जोर लगाता है। मेरे भाइयों, आपने कभी गौर किया है, हम तो शैतान के मुकाबले में इतने कमजोर साबित होते हैं। इस वक्त जीते जागते होशो हवास की हालत में शैतान का सामना हम नहीं कर पाते। शैतान जब हमारे साथ गेम खेलता है हमें पता बाद में चलता है, शैतान अपने मकसद में कामयाब हो चुका होता है। हम बाद में कहते हैं ये किया हुआ, शैतान ने मुझे धोखा दिया, शैतान ने मुझे वरगलाया, शैतान ने मुझसे गुनाह करवाया। इस वक्त होशो हवास की हालत में शैतान का मुकाबला करना हमारे लिए मुश्किल है। तो जब मौत के वक्त सकरात तारी होंगे, शिद्दत का आलम होगा, हवास ठीक तरह काम नहीं कर रहे होंगे, तो उस वक्त शैतान से अपना ईमान बचा के ले जाना बहुत दुश्वार होगा। हमें चाहिए कि हम उन आखिरी लम्हात के लिए फिक्रमंद हो जाएं। ऐसा तो ना हो कि पूरी जिंदगी दीन के साथ चिमटे रहे, आखिरी लम्हात में शैतान का दाव चल गया और ईमान से महरूम दुनिया से चले गए। आखिरी लम्हात के लिए फिक्रमंद हो जाएं। और मेरे भाइयों, सच्ची बात यह है कि हम बहुत गुनाहगार, बहुत बुरे हैं, लेकिन उम्मीद की एक किरण मौजूद है। वो ये कि अगर अपना ईमान बचा के ले जाने में कामयाब हो गए तो उम्मीद की जाती है कि क़ियामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की बदौलत हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर ईमान बचा के ले जाने में कामयाब न हुए तो हमेशा हमेशा की शकावत और बदबख्ती हमारा मुकद्दर है। अल्लाह ताला हमें बदबख्ती से महफूज फरमाए। मेरे भाइयों, इस पुरफितन दौर में जब लोगों के लिए ईमान बचाना मुश्किल हो चुका है, हम अपने ईमान की हिफाजत के लिए फिक्रमंद हो जाए। और यही वजह है कि हमारे अकाबिर, जिनके सीनों में पहाड़ों से भी ज्यादा वजनी ईमान होता था, वो भी अपने ईमान की हिफाजत के लिए फिक्रमंद हुआ करते थे। सही बुखारी शरीफ में एक मुहद्दिस का तज़किरा कसरत से मिलता है, हजरत रिबई इब्न हिराश रहिमहुल्लाह ताला। उनके बारे में अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उनको पूरी जिंदगी किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। पूछने वाले ने पूछा, आप कभी मुस्कुराते नहीं हैं? फरमाया, मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूं कि मुझे नहीं मालूम कि मैं अपना ईमान बचा के ले जा सकूंगा या नहीं ले जा सकूंगा। हाँ, जिस दिन मुझे पता चल जाए कि मैं अपना ईमान बचा के ले जाने में कामयाब हो चुका हूं, उस दिन दुनिया वाले मुझे मुस्कुराता देखेंगे। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं,
उनको पूरी जिंदगी किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा, लेकिन वफात के बाद जब गुस्ल देने वाले उनको गुस्ल दे रहे थे, वो गुस्ल के तख्ते पे मुसलसल मुस्कुरा रहे थे, दुनिया वालों को पैगाम दे रहे थे कि मैं अपना ईमान बचा के ले जाने में कामयाब हो चुका हूं। बड़े फिक्रमंद होते थे हमारे अकाबिर कि ये आखिरी लम्हात में शैतान से कैसे बचेंगे। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि इस पुरफितन दौर में ईमान को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरे भाइयों, सबसे पहली बात समझ लें कि इस जमाने में सिर्फ और सिर्फ वही बंदा बचेगा जिसको अल्लाह बचाएगा, वही बंदा बचेगा जिसको अल्लाह बचाएगा। किसी का इल्म उसको नहीं बचा सकता, किसी की दीनी खिदमत उसको नहीं बचा सकती, किसी की समझदारी और दानाई उसकी हिफाजत नहीं कर सकती। बचेगा सिर्फ वही जिसको अल्लाह बचाएगा। मालूम होता है कि सारा मामला अल्लाह के फजल पर मौकूफ है। अल्लाह का फजल होगा तो हम बचेंगे, अल्लाह का फजल नहीं होगा तो नहीं बच सकेंगे। अब अल्लाह के हम क्यों मुसलमान हैं? इसलिए कि हमारे साथ अल्लाह का फजल शामिल है। हम क्यों ईमान वाले हैं? इसलिए नहीं कि हम समझदार बहुत हैं, इसलिए नहीं कि हम मुआशरती एतबार से बड़े बुलंद मर्तबे वाले हैं, इसलिए नहीं कि हमारी बिरादरी बड़ी आला दर्जे की है। हम इसलिए मुमिन हैं कि हमारे साथ अल्लाह का फजल है। हमें ईमान मिला है अल्लाह के फजल से, और हमारा ईमान बचेगा अल्लाह के फजल से। बचेगा सिर्फ वही जिसको अल्लाह बचाएगा। तो अगर मामला अल्लाह के फजल पर मौकूफ है तो फिर हमें चाहिए कि हम ऐसे अमाल करें जिनकी बदौलत अल्लाह के फजल को दवाम मिल जाए, हमारे साथ ये अल्लाह का फजल इसी तरह बरकरार रहे। और वो कौन से अमाल हैं? पूरे दीन पे अमल करना है, सारे गुनाहों से बचना है, तो अल्लाह का फजल हमारे साथ बहाल रहेगा। लेकिन आप कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल काम है कि हम पूरे दीन पे अमल करें, सारे गुनाहों से बचें। तो मैं आपसे अर्ज करूं कि कोशिश जारी रखें कि हम कोई एक गुनाह भी न करें और पूरे दीन पे अमल करें। और जब तक हम इसमें कामयाब नहीं होते तो कम से कम एक काम अपने ऊपर लाजिम कर लें, एक काम लाजिम कर लें कि रोजाना 5 मरतबा अल्लाह के दरबार में हाजिरी जरूर दिया करें। हालात जैसे कैसी भी हों, गर्मी है, सर्दी है, फुर्सत है, मसरूफियत है, शादी है, गमी है, जो कुछ भी हो जाए, रोजाना 5 मरतबा अल्लाह के दरबार में हाजिरी देनी है। वजह यह है कि जो बंदा रोजाना 5 मरतबा अल्लाह के दरबार में हाजिरी देता है तो अल्लाह के फजल से ये बात बईद है कि वो क़ियामत के दिन उस बंदे को अपने दुश्मनों की सफ में खड़ा कर दे। अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें, अल्लाह के साथ अपना राब्ता मजबूत करें, कम से कम 5 मरतबा अल्लाह के घर में हाजिरी दिया करें। और इसका फायदा क्या होता है? मेरे भाइयों, हम बहुत गुनाहगार हैं। अगर हम बार बार गुनाह करते हैं तो बार बार अल्लाह के दरबार में हाजिरी देकर अपने उस राब्ते को बहाल कर लिया करें। गुनाह हो जाता है, लेकिन गुनाह हो जाए तो फिर बंदा अल्लाह का दर छोड़े ना, फिर अल्लाह के दर पे हाजिरी देकर एक मर्तबा फिर ताल्लुक को उस्तवार कर ले। गुनाह की वजह से ताल्लुक खत्म हो जाता है, हम नमाज के लिए आते हैं, एक मर्तबा फिर राब्ता उस्तवार हो जाता है। और ये बात याद रखें कि कोई बंदा अल्लाह ताला के साथ इतना ला ताल्लुक न हो, इतनी दूरी इख्तियार न करे कि रोजाना 5 मरतबा अल्लाह का नुमाइंदा हमें अल्लाह के घर में बुलाए
اور ہم حاضری نہ دیں، اتنا بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، غفلت بھی آ جاتی ہے، لیکن اتنا اللہ سے دور ہو جانا کہ 5 مرتبہ بندہ حاضری نہ دے سکے، یقیناً یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہوتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ایک جگہ پہ قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، جو ہمارے پاس سامان تھا، اسباب تھا، سب کچھ ہم سے چھین لیا۔ فرماتے ہم بے یار و مددگار حیران پریشان تھے، صحرا میں ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے پھر دیکھ لیا کہ ان ڈاکو میں سے ایک ڈاکو نماز پڑھنے لگ گیا۔ میں حیران ہو گیا، ادھر ڈاکے ڈالتے ہیں، ادھر نمازیں پڑھتے ہیں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا اللہ کے بندے، ایک طرف تم ڈاکے ڈال کر مخلوق خدا کو پریشان کر رہے ہو، دوسری طرف نمازیں پڑھتے ہو۔ تو ڈاکو نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ ڈاکہ ڈالنا میری مجبوری ہے، یہ میرا خاندانی پیشہ ہے، نہیں چھوڑ سکتا، لیکن نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ کی طرف جانے والے سارے راستے اپنے لیے بند نہیں کرتا، یہ ایک راستہ کھلا رکھتا ہوں، ایک رابطہ، ایک دروازہ کھلا رکھتا ہوں، کسی وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی تو اس نماز کے ذریعے اللہ تک پہنچنا میرے لیے آسان ہو جائے گا، یہ ایک دروازہ کھلا رکھتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ 6 مہینے بعد میں حرم شریف گیا حج کرنے کے لیے، میں نے دیکھا ایک بندہ تھا جس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا تھا، بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا۔ مجھے رشک آیا، یہ کون اللہ کا ولی ہے، اس قدر زارو قطار رو رہا ہے۔ فرماتے میں نے سوچا کہ میں قریب جا کے دیکھ لوں، میں قریب گیا، میں نے دیکھا وہی ڈاکو تھا جس کو میں نے 6 مہینے پہلے دیکھا تھا ڈاکہ ڈالتے ہوئے اور پھر نماز پڑھتے ہوئے۔ تو مجھے یاد آیا کہ ہاں، اس نے تو کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف جانے والے سارے دروازے اپنے اوپر بند نہیں کرتا، ایک دروازہ کھلا رکھتا ہوں، شاید کسی وقت اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے اور میرا کام بن جائے، تو شاید اسی دروازے سے اللہ نے اس کو اپنا قرب عطا کر دیا۔ تو کم از کم یہ ایک دروازہ تو ہم اپنے اوپر کھلا رکھیں۔ گناہ نہیں چھوڑ سکتے، نگاہوں کی حفاظت نہیں ہے، زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، کانوں کا سننا شریعت کے مطابق نہیں ہے، کھانے پینے میں حلال حرام کا کوئی فرق نہیں ہے، مخلوق کے خدا کو پریشان کرنا ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ کم از کم اتنا کر لیا کریں کہ اپنے اللہ کے ساتھ یہ تعلق برقرار رکھیں، مکمل تعلق ختم نہ کریں۔ ایک بزرگ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا حاضری لگایا کرو، حاضری لگایا کرو، سبق یاد ہو یا نہ ہو، کم از کم خارجہ تو نہیں ہوگا، کم از کم خارجہ تو نہیں ہوگا۔ آپ حضرات سکولوں میں پڑھنے والے، سکولوں میں پڑھ چکے ہوں گے، کئی سارے طلباء ہیں جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں۔ سکول اور مدرسے کا یہ اصول ہے کہ بچہ غیر حاضر ہوتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن ہفتہ غیر حاضر ہو گیا تو غیر حاضری کے بعد اس کا نام خارج کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ ہمارا طالب علم نہیں رہا، یہ مسلسل غیر حاضری کرتا ہے۔ اور جو طالب علم حاضری کا اہتمام کرتا ہے، سبق یاد ہو یا نہ ہو، کم از کم اس کو مدرسے کا طالب علم سمجھا جاتا ہے۔ ایسی ہی جب اللہ کے دربار سے آواز آئی کہ میرے دربار میں حاضری دے دو، بندہ صبح کے وقت غیر حاضر رہا، ظہر کے وقت غیر حاضر رہا، عصر مغرب عشاء میں غیر حاضر رہا، آخر کار اس بندے کا نام اللہ کے بندوں کی فہرست سے کاٹ دیا جاتا ہے کہ اب یہ اللہ کا بندہ ہی نہیں رہا، یہ مسلسل غیر حاضری کرتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ قصدن نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز چھوڑنے کو عادت بنا دیتا ہے، آخرکار وہ کفر میں چلا جاتا ہے، اس کا نام اللہ کے بندوں کی فہرست سے کاٹ دیا جاتا ہے کہ یہ مسلسل غیر حاضریاں کرتا ہے۔ اللہ کے فضل پر معاملہ موقوف ہے، لہذا اللہ کی اس فضل کو دوام دینے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضری دیا کریں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے دوسرا طریقہ یہ کہ رسول اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔
رسول اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کے لیے ہمیں دو کام کرنے ہوں گے. ایک تو یہ کہ سنت کی اتباع کریں. سنت کی اتباع کی بدولت بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے. دوسرا کام درود شریف کی کثرت کریں. درود شریف کی کثرت کی بدولت رسول اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہر وقت برقرار رہتا ہے. میرے بھائیوں، ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں، فرشتے وہ درود شریف لے لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہ کے نبی، یہ فلاں بندی کی جانب سے آپ کے لیے ہدیہ ہے. وہ درود شریف ہدیے کے طور پہ رسول اللہ کے پاس پیش کیا جاتا ہے. اب اگلی بات سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی بندہ آپ کو ہدیہ دیا کرتا تھا، آپ بدلے میں ضرور ہدیہ دیا کرتے تھے. اور آج بھی میرے محبوب کا یہی طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ جا کے ہدیہ دیتا ہے، آپ بھی بدلے میں ہدیہ دیا کرتے ہیں. اگر ہم یہاں سے درود شریف کے ہدایہ بھیجتے رہیں گے تو وہاں سے بھی ہدایہ آتے رہیں گے، لیکن وہ ہدایہ مال پیسے کی صورت میں نہیں ہوتے، وہ کپڑے اور سوٹ کی صورت میں نہیں ہوتے، وہ فروٹ اور مٹھائی کی صورت میں نہیں ہوتے، وہ قلبی انوارات اور سینے کی تجلیات کی صورت میں ہوتے ہیں. یہاں سے بندہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہاں سے انوارات اور تجلیات کا ورود شروع ہو جاتا ہے. حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عجیب کیفیت منکشف کر دی. مجھے یوں نظر آ رہا تھا جیسے گنبد خضرا سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہی ہیں. میں نے غور کیا، میں نے مراقبہ کیا کہ یہ شعاعیں کہاں جاتی ہیں. پھر میری اوپر یہ بات کھول دی گئی کہ روئی زمین پر جہاں کہیں لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں، ان کے سینوں میں یہ انوارات پہنچ رہے ہیں. تو رسول اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرنے کے لیے درود شریف سے بڑھ کے ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ہم یہاں سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں سے انوارات پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. رسول اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، ایمان محفوظ ہوگا. ایمان ملا ہے اللہ کے فضل سے، ایمان بچے گا اللہ کے فضل سے. لہذا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں تاکہ اللہ کے فضل کو دوام ملے، ایمان محفوظ ہوگا. ایمان ہمیں ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور طفیل سے. رسول اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا. اور تیسرا طریقہ یہ کہ ہمیں ایمان جن ذرائع سے ملا ہے، ان ذرائع کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا. ایمان ہمیں ملا ہے مسجد سے، ایمان ہمیں ملا ہے مدرسے سے، ایمان ہمیں ملا ہے مرکز سے، ایمان ہمیں ملا ہے خانقاہ سے. ان مراکز کے ساتھ تعلق مضبوط کریں. ایمان ہمیں ملا ہے علماء سے، ایمان ہمیں ملا ہے مشائخ سے، ایمان ہمیں ملا ہے دین کا کام کرنے والوں سے. تو جن ذرائع سے ہم تک ایمان پہنچا ہے، ان ذرائع کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، ایمان محفوظ ہو جائے گا. میرے بھائیوں، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ مدرسے اور مسجد سے متنفر ہو کر ہم کبھی بھی اپنا ایمان بچا نہیں سکتے. علماء اور مشائخ سے لا تعلق ہو کر ہم ان فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب بندہ ان فتنوں کے بہاؤ میں بہنے لگ جاتا ہے، پھر وہ قدم روکنا بھی چاہے تو اس کے قدم رکتے نہیں ہیں. جیسے بندہ پھسلتا ہے تو پھسلنے والا بندہ چاہتا بھی ہے کہ میں اپنے آپ کو روک لوں، وہ نہیں روک سکتا. ایسے فتنے ہیں، فکری فتنے، اخلاقی فتنے، نظریاتی فتنے، ایسے لوگوں کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں جن کا تعلق کسی اللہ والے کے ساتھ ہوتا ہے، کسی عالم کے ساتھ ہوتا ہے، کسی مدرسے مسجد کے ساتھ ہوتا ہے، کسی دینی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے. وہ تو بچ جاتا ہے
اور جو علماء اور مراکز سے بیزار ہوتا ہے تو پھر وہ بیچارہ نہیں ٹھہر سکتا۔ اصول یاد رکھیں، پتنگ جب تک ڈوری کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی ہے وہ اوپر بھی ہوتی ہے، کوئی اس کو پکڑ بھی نہیں سکتا۔ ڈوری کٹ جاتی ہے، پتنگ نیچے کی طرف آتی ہے، پھر کٹی ہوئی پتنگ کو جس نے پکڑ لیا اسی کی ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس ڈوری کو جوڑے رکھیں دین والوں کے ساتھ۔ اگر ڈوری کٹ گئی تو ہماری حیثیت کٹی ہوئی پتنگ کی بن جائے گی، پھر جس نے پکڑ لیا اسی کا ہو جائیں گے۔ اللہ سے تعلق مضبوط بنائیں، رسول اللہ سے تعلق مضبوط بنائیں، ایمان بچ جائے گا۔ اور جن ذرائع سے ہم تک ایمان پہنچا ہے ان ذرائع کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ یہ علماء، یہ نیک لوگ، یقین کرے ان کے ساتھ بیٹھنا ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ میں اگلی بات کروں کہ ان کی طرف ایک بار محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے، بلکہ کئی مرتبہ بندے کا سینہ ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ کسی اللہ والے کو محبت کی نظر سے دیکھا، کسی طالب علم کو محبت کی نظر سے دیکھا، کسی عالم کو محبت کی نظر سے دیکھا، ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو والدہ نے صندوق میں بند کر دیا، دریا کے لہروں کے حوالے کر دیا۔ دوسری جانب فرعون نے صندوق پکڑ لیا، صندوق کھولا، کھولتی ہی دیکھا خوبصورت بچہ انتہائی سکون اور اطمینان کی حالت میں لیٹا ہوا ہے۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا، دیکھتے ہی فوراً بول پڑی، قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس بچے کو میں نے دیکھا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ فرعون نے کہا، یکون لک واما انا فلا حاجت لی فی ہے، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہوگی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون کی بیوی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرعون نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، نبوت مل گئی، فرعون کی بیوی کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا، فرعون ایمان سے محروم چلا گیا۔ نسائی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو اقر فرعون بأنه قرۃ عین له کما اقرت به امرأته لہداہ اللہ به کما ہدا به امرأته۔ اگر فرعون بھی ایسا ہی اقرار کر لیتا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جیسا کہ فرعون کی بیوی نے اقرار کر لیا، اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی ایسی ہی ہدایت سے نوازتا جیسا کہ فرعون کی بیوی کو ہدایت سے نوازا۔ بس محبت کی نظر سے دیکھا، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیو، جن ذرائع سے ہم تک ایمان پہنچا ہے ان کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ اور میں معذرت کے ساتھ عرض کروں، آج ایک منظم منصوبے کے تحت مسلمانوں کو مسجد اور مدرسے سے متنفر کیا جا رہا ہے۔ جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے لوگوں کو مسجد اور مدرسے کے بارے میں بدگمان کیا جا رہا ہے۔ دین کا کام کرنے والے علماء اور مشائخ سے دور کیا جا رہا ہے منظم منصوبے کے تحت۔ اور جو لوگ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے اور وہ علماء دین کا کام کرنے والوں سے کٹ گئے، پھر ان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اور جو جڑے رہے ان کے ساتھ تعلق کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ دین کا کام کرنے والے ہیں، کسی بھی جماعت میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، ان کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں۔ مسجد کے ساتھ، مرکز کے ساتھ، خانقاہ کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ کم از کم ہم بڑے ولی نبی بن سکے، ہوا میں اڑنے والے نبی بن سکے، کم از کم ہمارا ایمان بچ جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان